ساری دنیا کے انسانوں کے رجحانات یہی ہوں گے کہ حسین کا رخ خیر محض کی طرف ہے، اور خیر محض بندوں میں نہیں ہوتا ہے، خالق میں ہوتا ہے، اور جب خالق میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو مظہر بنا کر خیر محض کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ تو حسین دعوت دے رہے تھے، حق کی طرف بلا رہے تھے، حق انہی انوار کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ اب یہ حسینی بیان جو کردار کی بلندی کے لیے، کردار کے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو قیام عطا کرنے کے لیے یہ جو اقدامات کیے گئے، یہ پوری انسانیت کے لیے مرکز توجہ بھی بنے اور اسلام کی دعوت کے لیے ایک راستہ بنتے چلے گئے۔ یہ تمام اوصاف اور ان کی دعوتیں آج مذاہب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، زبانوں سے کہیں نہ کہیں کچھ کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اسلام کے ایسا مذہب ہے کہ جس میں بڑی بنیادی باتیں پوری انسانی زندگی کی اور پھر اس کا سلسلہ ہے وہ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس میں بڑی جاذبیت ہے۔ جاذبیت اسی لیے ہے کہ حسین نے اس تصویری میں وہ اسلام سے برائے نام یہ نہیں رہا تھا، اسے اپنے قربانی کے وسیلے سے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا جاذب نظر بنایا، اتنا قابل توجہ بنایا کہ بات ظاہری وجود کی نہیں ہے، انسان روح کے راستے سے، ضمیر کے راستے سے اور اسی راستے سے آگے بڑھ کر فکر و دانش کی راہوں سے ہوتا ہوا اگر ان اوصاف کو اپنا لے تو خود بخود وہ ایسے کو تلاش کرے گا کہ جو ان اوصاف میں اعلیٰ تر ہے، تاکہ اس سے وہ راستوں کو معلوم کرتا رہے۔ یہی بنیادی امامت و ولایت ہے جو بعد رسالت قیام کے لیے لازم ہے، تاکہ محفوظ رہنے والے اس کے دامن میں چلے جائیں کہ جو خود صاحب یقین ہے، جو شک کرتا ہو وہ یقین نہیں پیدا کر سکتا، یقین پیدا کرنے والا وہی ہوگا جو عین یقین ہوگا۔ اس لیے ان تمام اوصاف نے بہتری کا یقین حسین نے پیدا کر دیا، جس کے مناظر سامنے آئے۔ کوئی واقعات ذاتی طور پر نہیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ صرف محبت کا عالم ہو یا ہوائی کی باتیں ہیں، واقعات گزرے ہیں اور اسی سے ثابت ہوا، اسی کی بنیادوں میں جائیے تو معلوم ہوگا۔ واقعات تو ہیں لیکن واقعات کے اندر پہلو کیا ہے اس کا پتہ چلے گا۔ یہ حسین کا بیان اسی لیے بلا لحاظ مذہب و ملت مقبول ہوا، حسین اسی لیے سارے دلوں کے قاتل بنے کہ ان کا پتہ کرنا ہی کمال، کیونکہ تلواریں تو چلتی بھی ہیں، رک بھی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ہتھیار بنتے ہیں، بڑے ہتھیار بنتے ہیں، مفانہ بن لے جاتی ہیں، لیکن سیرت و کردار میں اگر استحکام آ جائے، مضبوطی آ جائے، قیام آ جائے، قوت ارادی آ جائے، جو کسی بڑی قوت ارادی کے سہارے پر قائم ہو تو پھر کردار کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حسین نے یہی بتایا کہ تم نے ہمیں ختم کر دیا، سجدوں کو ختم نہ کر سکے، ہمیں ختم کر دیا، عبادتوں کو ختم نہیں کر سکے، ہمیں ختم کیا مگر اب تو معبود کے رشتے کو نہیں کاٹ سکے، یہ تمہاری ناکامی ہے۔ ہم نے قتل ہو کر سجدے کے بہار کو باقی رکھا، اور امام الصابرین کا سجدہ تو وجود خدا پر خود سب سے بڑی دلیل بنا۔ حسین نے بتایا کہ ہماری سیرت نے وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ جو قیامت تک باقی رہیں گے اہل ضمیر کے پاس، اہل ذوق کے پاس، اہل فکر کے پاس، اہل نظر کے پاس۔ یہی حسین کی کامیابی کا پرچم ہے جو عباس کے علم کی صورت لیا ہوا پنجے کی صورت اس لیے بلند ہے کہ ہاتھ اعلان کر رہا ہے، یہ ہاتھ اعلان کر رہا ہے کہ حسین نے کبھی بھی شر کی اطاعت نہیں کی، یہ ہاتھ اعلان کر رہا ہے کہ حسین نے بیعت کے آگے سر کو نہیں جھکایا، یہ ہاتھ اعلان کر رہا ہے کہ حسین سچے انسانی اوتار کے پاسدار ہیں، یہ ہاتھ اعلان کر رہا ہے کہ اٹھے گا تو خدا کے آگے دعا کے لیے اٹھے گا، کسی کے آگے نہیں اٹھے گا۔ اور کسی ہاتھ کی تعظیم کرنے والے اگر ہاتھ کا استعمال کریں گے جو کتنی فوج
سے ہے اور ماتم کے دوران بہتا ہوا خون اداداروں کا یہ اعلان کرے گا کہ یہ سرخی کربلا کے اس لہو کی سرخی سے مربوط ہے کہ جو حفاظت حق کے لیے نظر آئی خیر وسیع. یہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اور یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ باتیں ہیں واقعات ہیں دلیلیں تو دیکھے کربلا کی طرف آئے. یہ شعر شخصیت کے بارے میں ہے لیکن میں نے کربلا سے اسے متعلق کر دیا. جس شخصیت کے متعلق ہے وہ بھی مرکزی شخصیت ہے مولا کائنات امیر المومنین علی میرے نزدیک یہی رخ ہے اس شعر کا. شاعر اپنے خود کا ذمہ دار ہے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا. یہ پتا کی وجہ ہے اس میں لفظ بدل کے کربلا کی طرف کر رہا ہوں. جب بھی دیکھا ہے اسے عالم نو دیکھا ہے مرحلہ طے نہ ہوا اس کی شناسائی کا. یہ حقیقت کربلا تک پہنچنے کے لیے بہت گہری فکر کے ساتھ جذبہ صادق کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے. مگر بہت سی مثالیں حسین نے ایسی چھوڑی تمام انسانوں تک پہنچ جائیں. اسی میں وہ موقع آیا کہ جب کربلا کی منزل قریب تھی اور اس سے پہلے جو منزل کربلا پہنچنے سے پہلے تو حسین ان کے روانہ ہوئے تھے اور اسی طرح سے اس قریبی کی فوجیں آئی تھیں تو پھر کا رسالہ آ گیا تھا ثابت میں اور کچھ تعارف بھی طلب کیا جا رہا تھا. اتنا تو اس نے کہا کہ مجھے ساتھ رہنے کا حکم ہے لیکن پہلے یہ ہوا کہ جب وہ فوج سامنے آئی تو پورے لوگ پیاس سے پریشان تھے بدحواس تھے زبانیں ان کی باہر تھی. حسین کے پاس پانی کا ذخیرہ تھا اور وہ مخالف بن کے آ گیا. دیکھیے دنیا کیا ہے اور حسین کیا بتایا ہے کہ اگر خیر مطلق خدا کے مظہر جو بنائے جاتے ہیں تو ان کا رخ خدا کی صفات کے اظہار کی طرف ہوتا ہے. وہ بندوں کی سطح پر نہیں رہتے. یہ موقع تھا کہ مقابل میں لشکر کا پانی روک لیتے تو خود ہی مر جاتے مگر حسین نے عباس کو آواز دے کے کہا عباس مشکوں کے دہانے کھول دو اور پانی سب کو پلایا جائے یہاں تک کہ جو لوگ بدحواسی کے عالم میں تھے خود نہیں پی سکتے تھے تو حسین قریب لے جا کر ہاتھوں سے خود اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے گئے. یہ بتاتے ہوئے یاد رکھو میں خدا کا مظہر ہوں خدا کا نمائندہ ہوں خیر کا مظہر ہوں. خدا اپنے سے انکار کرنے والے کا رزق بند نہیں کرتا. حسین رزقوں پر پانی بند نہیں کرتا. یہ صابرین کی بہت ہی قریب سے گزرتی ہوئی ہے بہت باریک خط ہے کتنا قرب ہے صابرین کے لیے تو ہے لیکن میں نے کہا امام الصابرین کے لیے کتنا قرب ہے. یہ تو واقعی کی صورت میں ہے نا کہ سامنے بات آئی کہ دنیا حیرت سے دیکھتی ہے لیکن پھر جب خدمت امام میں آیا تھا لشکر ظلم سے نکل کر تو یہی کامیابی ہے جس کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ حسین فاتح ہیں وہ فاتحین میں جا کے مل گیا. وہ یہ سمجھا کہ اتنا بڑا لشکر
کرنے والا ہے، اس کے مقدر میں ہاتھ ہے، اور اگر انسان بحیثیت انسان اعلیٰ بن کر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حق تک جانا پڑے گا، جو عین حق حسین ہیں اور ان کی صورت میں حق موجود ہے۔ آ گیا تو اس نے رکاب پر قدم رکھ کے کہا تھا کہ مولا کیا میری خطا معاف ہوئی؟ حسین نے جواب دیا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کیا اب خدا سے دعا کرتا ہوں کہ معاف کرے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ان اللہ والصابرین میں معیت کتنی قریب ہے کہ حسین اللہ کے فیصلے کو اپنے فیصلے کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ یہ ہے معیت الہیہ صبر کرنے والوں کے لیے اور امام الصابرین حسین کے لیے۔ اس طرح یہ پیام دنیا تک پہنچے۔ آج کا دن ہے بڑا کرناک دردناک یادگار تاریخ اسلام کا، تاریخ انسانیت کا، کہ دیکھو زندہ رہنا چاہتے ہو تو خیر کرو، حق کے ساتھ رکھو۔ سبق لینا ہے کہ خیر کیا ہے، حق کیا ہے، اللہ کی رضائی کیا ہے، تو حسین کو دیکھو۔ اور یہی واقعے سے بات مربوط ہو جاتی ہے کہ جب اسے معافی ملی، حسین نے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ تو یہ ہے روح، ایمان اور ضمیر کی زندگی اور اس کی بیداری۔ غفلت میں تھا، انتباہ کے عالم میں آ گیا، یہ روح کے لیے۔ غفلت میں تھا تو بیمار تھا، انتباہ کے عالم میں آ گیا تو صحت پا گیا۔ اور جب ایسا ہوا تو رنگ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتے ہیں۔ پہلے ہی کہا کہ میرے بیٹے کو آپ میدان کی اجازت دے دیں، حسین نے کہا۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو حسین اجازت دے دیں، کاہے کے لیے؟ کہ وہ جا کے ختم ہو جائے گی، تو فیصلہ تھا نا، ہو چکا فیصلہ۔ یوں انداز بدلتے، کیونکہ جب حق سے نور خیر جگمگاتا ہے تو زمینیں تو اسے ضائع کر سکتی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ وہی چمکتا ہوا نور جب بیدار دلوں کے آئینوں پر پڑ جاتا ہے تو وہی لوٹ کر ایمان کو ظاہر کرتا ہے، خیر کو ظاہر کرتا ہے، عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی چمک تھی سیرت حسین کہ جو قلب منور ہوئے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا وجود جگمگا گیا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ کہا اجازت کی، جلد اذن دیجیے۔ اب وہ شہادت کے راستوں کو اب جان گیا کہ یہ زندگی کا راستہ تو یہی ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں، پھر اصرار ہے کہ اللہ کے پاس سے اپنا رزق پا رہے ہیں۔ قرآن کی آیات میں یہ وہ آیت ہے جو حیرت پیدا کرتی ہے۔ قتل ہو مگر موت نہ ہو، کیسے ہو؟ مگر خدا فرما رہا ہے تو ہوگا تو صحیح۔ سوال یقین کا ہے، اس کی قدرت پر کتنا یقین ہے، اس کے مالک ہونے پر کتنا یقین ہے، حیات و موت کا مختار ہے اس پر کتنا یقین ہے، اور جس نے یہ پوری کائنات صفات دے دی ہے کسی کو اس پر کتنا یقین ہے۔ یقین کا کاروان جب تقریر میں حسین کے پیچھے ہی چل رہا تھا، پورا عالم اسلام تو شک سے رونا گیا تھا۔ یقین حسین کے خیموں میں تھا، اسی کا اثر تھا، مگر کوئی مرنے کے لیے آرزو نہیں کر پاتے۔
اپنے بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے لفظ مختصر سے مختصر استعمال کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن کو انہیں باتوں کے سننے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں اور یہ چاہتا بھی ہیں کہ قرآن کہہ رہا کہ وہ ختم ہوئے مگر زندہ، اور قرآن اور اہل بیت صاف ہے، یہ حضور فرما کے گئے۔ قرآن اگر خاموش ہے تو عمل بتائے کہ قرآن سچا ہے، اہل بیت کا کردار بتائے کہ قرآن کی صداقت ہے۔ قرآن سیرت اہل بیت کو بیان کرتا ہے، اہل بیت کی سیرت قرآن کی شرح کرتی ہے، قرآن کو ثابت کرتی ہے۔ ضروری تھا کہ ثابت ہوتا کہ زندگی ہے، قتل ہو کر بھی زندگی ہے، ثابت اسی دن ہوتا۔ فتح ہماری ہوئی، قرآن کی ہوئی، ایمان کی ہوئی، بیان حق کی ہوئی ہے۔ اس لیے آخری استحاضے کے موقع پر جب حسین نے صلاح بلند کی امام الناصرین کس نے جواب دیا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ ملائکہ نے، اجنہ نے، سب نے جھولے سے گر کے نے جواب دیا، مگر تاریخ نے بتایا کہ جو قتل ہو گئے تھے، قتل ہو گئے تو مردہ ہے نا، مردہ بنتا گیا، قتل ہو گئے تھے تو انہوں نے بھی کہا لبیک، تو صرف لبیک پر مت رک جائیے، آواز پیدا کرنے کی صلاحیت مردے نہیں رکھتے، آواز تو زندوں سے ظاہر ہوتی ہے، صرف آواز کا سوال نہیں ہے، پوری حیات ثابت ہو گئی، بات سنی گئی، سماعت ہے، بات کو سمجھا گیا، فکر ہے، عمل پر آمدگی ہے، ارادہ ہے، جواب دینا ہے، لطف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آیت اسی دن ثابت ہو گئے کہ زندہ، مگر یہی ہوا کہ اس بات کو وہ سمجھ گیا، اور جب خارج سے آیا تھا تو وہ جذبہ تھا، کہا کہ دے، حسین نے کہا تو ابھی آیا ہے اور مہمان ہے۔ یہ سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا ہاں مہمان تو آپ ہیں۔ بہرحال اس کا جذبہ ایسا تھا کہ حسین نے علم دے دیا، اس کا بیٹا میدان میں گیا، جبھی تھا وہی بہادر انسانوں میں شمار کیا تھا، بیٹا اس کا میدان میں گیا، کوڑے زمین پر آ گیا، جدی زخمی ہو گیا، اس حالت میں ہجر مرافق کا خیال تھا، حسین کو آواز نہیں دی، دو کو پکارا، بابا میری مدد کے لیے آئے، خود باپ تھا، انسان تھا، تیزی سے تلوار لے کے آگے بڑھا، کہتا جا رہا تھا کہ پھر آواز، اے لال کے پاپا نے پھر آواز، تلوار چلاتا جا رہا تھا، وہ آگے بڑھ گیا تھا، عقب سے آواز آئی، وہ ادھر آ۔ دیکھا، قریب آ گیا تو دیکھا کہ حسین اس کے بیٹے کے لاٹھے پر بیٹھے ہیں، پھر سب کچھ بول گیا، سرزوں میں گر گیا، تو آقا آپ نے کیوں محنت کی؟ غلام زیادہ تھا، اس نے مجھے پکارا تھا، میں آ رہا تھا، آپ نے کیوں محنت کی؟ تو حسین نے کہا ہے میں کیسے گوارا کر لیتا کہ تو باپ اور قرآن میں لے کے لاٹھے پر آ رہے، شریعہ پر خیال چلا گیا، آقا اس مرکان کا دلیہ کر دیا، بابا مدد کے لیے آئیے، اس وقت غربت کا عالم تھا، اور باپ ہوتے ہوئے بھی حسین بیٹے کا منظر دیکھ رہے تھے، آواز دیتے کہ جواب نہیں تھا، بار بار پکارا، کوئی جواب نہیں تھا۔ علی اکبر نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھتے تھے، اب کیا کیفیت کی کہ حسین نے کہا تو صحیح، تو آواز تو دے رہے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ سن رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جواب نہیں دے حسین صحیح تھا، ان ہاتھوں کو ہٹانا چاہا تو چھوڑے نے پھر ہاتھ زور دے کر آیا، تو باپ نے کیا
دور کرنا تھا، بڑی قیامت کا موقع تھا۔ دیکھنے والے جو بلائے گئے تھے اللہ کی طرف سے، ملائکہ آؤ، انبیاء آؤ، اوصیاء آؤ، اجنہ آؤ، دیکھو ہم کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، تمام مناظر دیکھتے رہے وہ، مگر یہ کہ اس مقام پر آ کر کے آپ پالنے والے یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا جائے گا، ہمیں معاف کر دے۔ تو حسین نے گھٹنے کو زمین کربلا پر رکھا، برچی کی اڑی پر ہاتھوں کو جمایا، یا علی کر کے جب برچی نکالی گئی، علی اکبر خون میں نہا گئے، حسین نے غربت کے عالم میں لاشا اٹھایا، خیمے کی طرف چلے ہیں امام، چند قدم چلتے تھے اور چہرے کو دیکھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، مگر ایک مرتبہ وہ وقت آیا کبھی قیام سے فاصلہ باقی تھا کہ علی اکبر نے آخری ہچکی لی، آخری انگڑائی لی، اب جب چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا باپ کے ہاتھوں میں توقع کے تمام ہوا، ابا بچھائی اور لاشوں کو رکھا، کہا بچوں آؤ لاشوں کو لے کے چلو۔ تو بچے ابا کے گوشے سنبھالے ہوئے آگے بڑھ گئے، پناہوں کی حد میں لاشا آیا، ایک علماء رک کے ایک عظیم مقام پر ان کو سلام کیا جائے۔ زینب ہے یہاں، 18 برس پالا، اولاد سے زیادہ چاہا۔ اب علی اکبر کا لاشا آیا، صبح سے لاشیں اٹھا رہی تھی، اب علی اکبر کا لاشا آیا۔ میں یہی تکرار کیا کرتا ہوں کہ یہاں لاشیں کو بھی سنبھالا، خود کو بھی سنبھالا، خود کو زینب نے کیسے سنبھالا ہم تجزیہ نہیں کر سکتے، لاشیں کو سنبھالا یہ منظر موجود ہے، اٹھا کے لے کے گئی تو اتنا خون بہ رہا تھا کہ مقتل نے لکھا کہ جب بیوی خناتوں کے پاس تھی، رضا سفید تھی، اور جب لاشا خیموں میں آیا وہ رضا سرخ ہو چکی تھی، ایسے موقع پر زینب کا سہارا دیکھیے، لفظ کی گہرائی میں جائیے، کربلا ہے، سنبھالنا دیکھیے، احساس کی سطح پر سہاروں کی ضرورت تھی۔ یہ بچوں کو جمع کرنا، نگرانی کرنا یہ تو ہے ہی قابل، لیکن جب خیال آیا تو میں نے پالا ضرور ہے لیکن ماں ہے لیلا، اگر غربت میں آ گئی تو کیا گزرے گی؟ پاکستان کا لائن کا بی بی چلو بیٹا آیا ہے دیدار کرو، کسی ماں کے لیے نہ دیدار ہے نہ ملاقات ہے، جس کے پیار کا عنوان تھا اس کا سینہ چاہتا دلوں میں خاص کری ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی کی بات گزرتا گیا، چاہتے ہوتی گئی، قاسم بھی پامال ہوئے اور محمد کے لاشیں آئے، عباس شہید ہو گئے، آخر میں حسین نے علی اکبر کا مزار بنایا، کربلا کے 3 جوڑے قبر شہید ہوئے، حسین نے مزار علی اکبر بنایا اور اٹھ کھڑے ہوئے، ننھی کی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، وداع آخر کے لیے خیمے میں آئے، سید سجاد کے سرانے کھڑے، اور امام نے آنکھیں کھولی تو کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوگا کہ جیسے کوئی شاعر سفید میرے سرانے کھڑا ہے، کہ جس نے حسین بخشیوں کی کثرت کی، صرف اتنا کہتے گزرنا نہیں ہے، یہی تو کہتا ہوں میں کربلا ہے، امام کے الفاظ کے۔ تو مقتل نے آخری معرکے سے پہلے جانے سے قبل ہی حسین کتنے زخمی تھے یہ بتایا گیا۔ ایسے عالم میں چاہنے والوں کو یاد بھی رکھنا وطن جانا تو ہمارے دوستوں کو سلام پہنچانا، ان سے کہنا کہ پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا، ان سے یہ بھی کہنا کہ میں نے ان کو بہت یاد کیا جب میں اپنے معصوم کے لیے سوال آپ کر رہا تو حسین نے کہا کہ جب پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، دونوں پہلو رکھتے، اور جب پیاس لگے گی تو انسان پانی پیے گا، جسم کے پیاس ملے گی لیکن احساس پیاس کا رہے گا نا، تو روح کی پیاس میری پیاس کی یاد کے ساتھ مربوط ہے، میری پیاس یاد آئے گی تو روح کی تشنگی مٹ جائے گی، پانی پی کر جسم بھی سیراب ہوگا، روح بھی سیراب ہوگی، یہ کربلا کی ڈوبی ہوئی حقیقتیں ہیں۔
اور اس کے بعد آگے بڑھ رہے تھے. سکینہ نے دامن تھاما اور کہا بابا صبح سے جو میدان گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا, آپ بھی جا رہے ہیں. دلاسا دیا تھا بیٹی ہم جا رہے ہیں مگر ہمارے پاس جب مصیبتیں آئیں گی تو صبر کرنا. کہا بابا میں صبر کروں گی. اور اس کے بعد دروازے خیمہ تک آئے, آگے بڑھ رہے تھے تو زینب نے ہاتھ کے اشارے سے روکا. کہا ماں جائے رک جاؤ. قریب بڑی زین بھی بڑے زینب بھی بڑے. جب حسین قریب آ گئے تو زینب نے کہا حسین گلے کے پاس سے پیراہن ہٹاؤ. گلو حسین نمایاں ہوا تو زینب نے دوسرے دیے. حسین نے کہا زینب شانہ کو گردا ہٹانا. آنکھوں سے لگایا, آگے بڑھے, رک کے فضا کو سلام کیا. فضا نے کہا صحابے ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. کہا معاملہ کیا بیٹھ جائیے. خاک پر بیٹھ گئے. کہنے کی طرف اس کو کہا اہل بیت کی کہنیوں میدان کارزار میں آ گئے. کچھ جگہوں کو پورا کیا. کا راستہ چھوڑ دے اقتصاد سے مجھے اپنے حاکم کے پاس سے کی کر میرے سرحد اسلامی سے نکل جانے کے کچھ بھی نہیں مانا. تو کہا ایک ایک جنگ کرنے کے لیے آئے. یہ اس نے منظور کیا. اس کے بعد ایک ایک آتا رہا اور قتل ہوتا ہی رہا. نظر آئے وہ قتل ہو گئے. 100 کی ٹکڑیاں آئیں وہ بھی سامنے آتی تو حسین ایک کاوا دیتے گھوڑے کو اور 100 سوار ہاتھ پر سوپتے جاتے تھے. لاکھوں کے انبار لگ گئے. تو شمر نے کہا کہ اتنے ساتھ حسین سے ایسے جنگ نہیں ہو. یہ حسین سب کو ختم کرتا ہے. اس لیے تقسیم اس طرح کی گئی کہ تلوار چلانے والے الگ ہوئے, نیزہ بردار الگ ہوئے, تیر انداز الگ ہوئے. جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دیے گئے. کہا اب کرو حسین پر حملہ. تو حسین کو بھی جلال آ گیا. کمر ٹوٹی ہوئی تھی. عباس کے لاشے پر کہا علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا. علی اکبر کو دفنایا تھا. آپ تینوں کو چڑھا کے کہا مجھے کمزور سمجھا ہے. یہ کہہ کے حملہ کیا تو لاشوں کے انبار لگا دیے. خون کی بارش ہونے لگی کربلا کے میدان میں. حسین جنگ کرتے ہی رہے. جنگ کرتے کرتے نہر کا رخ کیا. عباس سے لاشیں بڑھا کر رکے. عباس اٹھو. عباس تیری جنگ میں ہو. پلٹ کے آئے تو بہت زخمی ہو گئے تھے. آسمان کی طرف دیکھا رونے کا وقت آ گیا تھا. اس لیے تلوار کو نیام کر لیا. اب سامنے نے دیکھا کہ تلوار کو نیام بھی کر لیا ہے. جنگ میں نہیں کرتے ہیں, زمین پر بھی نہیں آتے ہیں. کریم جا کر سنا کے ہاتھ کھل رہے تھے. کہہ رہے تھے اماں
یہ تو منہ کی رکھیاں تھی تو ابن سعد نے قابلوں کو بھیجا جاؤ غیر ختم کرو یہ پناہ ہے مگر تاریخ نے بتایا کہ جب کہ کوئی قاتل آگے بڑھتا تو گھروا حضرت پہ گیا دوسرا جاتا کہ روح دوسرا جاتا کہ بدل نہیں کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا فاطمہ حسین سے باتیں کر رہی اور صرف بن کے ہمنام میں کامیاب پہنچتی ہے مگر تاریخ اہل بیت کی تعبیر یہ ہے کہ جب کوئی قاتل آگے بڑھتا فاطمہ حسین یہ کھڑے کر دیتی شہادت کا قریب آتا گیا نبی نے کہا یا علی فاطمہ کو سلام سہارا دے کے علی نے جدا کیا حسین نے خاک کربلا جمع کی اپنی پیشانی کو خاک کربلا پر رکھا شیر آگے بڑھا خنجر لیا سادہ پورا ہو گیا لہتے کو حسین کا فاصلہ طویل بدلے یا بدلی ہے زینب توڑی بھی آئی سید سجاد سے کہا کافرن تم دروازے خیمہ دکھاؤ دیکھو کہ کربلا میں کیا ہوا امام آئے عصا کا سہارا کیے ہوئے دروازے دکھائے حکم دیا پردہ ہٹایا گیا شہزادی قریب کھڑی تھی امام زین العابدین نے غور سے کربلا کے میدان کی طرف دیکھا چہرہ سرخ ہوا آنکھوں میں آنسو آئے سینے پر ہاتھ رکھے السلام علیکم یا رسول اللہ خليفة الرحمن شريك القرآن
السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. أجل الله تعالى خيرك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Selamünaleyküm. Ya Allah. Taqabbal Allah. Ramadan inşallah. Hediye inşallah. Bol bol sokuyor. Taqabbal Allah inşallah. Aferin. Aferin.